السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ گائس، کیا آپ جانتے ہیں جنت کی حوریں کون سے شخص کو ملیں گی اور کتنی ملیں گی؟ اور جنت کی جو حوریں ہیں، ان کے بال، ان کا حسن، ان کی آنکھیں، ان کے خوشبو، ان کے کپڑے، دوپٹے، اس کی خوشبو، ناخن، حسن، کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا؟ تو چلے چل کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنت ایک مکان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے گی وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہاں روشن ہو جائے اور خوشبو بھر جائے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چاند۔ اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے جس کے متعلق کسی میں روایت نہیں۔ البتہ ایک حدیث ترمذی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک شخص تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی جو مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور خشک گارے سے بنی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں آتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ اور نشہ ہو، اور پینے والے بے عقل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدہ بکیں۔ وہ پاک شراب ہے ان سب باتوں سے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر ان کے گوشت کا جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے پاس آئے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، شراب اور شہد ہوگا، جس کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، کان کی میل اور بدن کا میل نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ٹکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ آئے گا۔ یہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ٹکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔
جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حور عین میں کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو باہر ضرور دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دے گا۔ اور جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر جنت کی حور 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے 2 حوریں اچھی آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80 خدام اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کرتے۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے مطابق اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ وہ سب ایسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشگوار خوشبو برسائے گا۔ ایسی خوشبو ہوگی کہ ان لوگوں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جہاں ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی، ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، اور پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں اور تخت 1000 برس کی مسافت کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہر صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو تم تو وہ تم کو دوں۔ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات دی۔
उस वक्त जो पर्दा जो मखलूक पर था वो उठ जाएगा तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। वो जी भर कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार करेंगे और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। गाइस ये पढ़ा करें, इसका सवाब समंदर की झाग से ज़्यादा है। समंदर की जो झाग है उससे ज़्यादा इसका सवाब मिलता है। तो व्यूअर्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हूरें ये सिर्फ़ मोमिन के लिए हैं। ये मोमिन जो परहेज़गार होंगे, वालिदैन के फर्माबरदार होंगे, गुस्से को पीने वाले होंगे, बहन भाइयों के हकूक़ अदा करने वाले होंगे, आपस में मोहब्बतें करने वाले होंगे, लड़वाने वालों को छुड़वाने वाले होंगे, अल्लाह के परहेज़गार होंगे, नमाजी होंगे, सफ़ाई निफ्स ईमान वाले होंगे, सफाई को पसंद करने वाले होंगे, गरीबों की मदद करने वाले होंगे। ये उनके लिए हैं। अदना से अदना जो जन्नती होगा उसके बारे में भी आपने सुना। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो ये भी दे रहा है, यानी अदना से अदना जन्नत में जो जाएगा उसको भी अल्लाह ताला अपना नवाजेगा। तो सोचें कि अगर आप थोड़ी सी अपने अंदर चेंजिंग ले आएँ, थोड़ा सा अपना गुस्सा ठंडा रखें, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला की तरफ से दर्जात आपके बढ़ते जाएंगे। जन्नत एक खाली है, वहाँ आप जो पढ़ते रहेंगे वो उगता रहेगा। सुभान अल्लाह पे दरख्त उग गया, अल्हम्दुलिल्लाह पे महल बन गया। और कहा जाता है कि सजदे में अल्लाह ताला एक महल देगा जिसके 70,000 दरवाजे होंगे, 70,000 खिड़कियाँ होंगी। तो व्यूअर्स, वो जन्नत का मंजर तो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक तसव्वुर होता है ना कि नारायण चले जाते हैं, काकान चले जाते हैं, ओहो मरी जाते हैं, तो मरी ही नहीं जाते, मरी जाते हैं। मरने के बाद ही सही मायने में पता लगेगा कि जन्नत क्या है और दोज़ख क्या है। ये आपने डिसाइड करना है। अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये आवाज़ नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने आपको दो रास्ते दिखा दिए, एक सीधा, एक ए से और एक ए से। ये आपकी मर्ज़ी, आपने इधर जाना है या आपने इधर जाना है। ना इस रास्ते से अल्लाह की आवाज़ आएगी, ना इस रास्ते से अल्लाह की आवाज़ आएगी। आवाज़ से मुराद ये कि ये बदी का रास्ता है। इधर अगर मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं तो अल्लाह ताला ये नहीं बोलेगा कि मेरे बंदे तो इधर कहाँ जा रहा है, ये बदी का रास्ता है। अगर आप इधर जा रहे हैं तो इधर भी अल्लाह की आवाज़ नहीं आएगी कि मेरे बंदे ये अच्छाई का रास्ता है, इधर क्यों जा रहा है। नहीं, ये आपने डिसाइड करना है कि अच्छाई की तरफ जाना है या बुराई की तरफ जाना है। आवाज़ दोनों तरफ से अल्लाह की नहीं आएगी। ये इम्तिहान है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये इम्तिहान है। अगर इसमें जो शख्स कामयाब हो गया उसका बेड़ा पार है। अपने वालिदैन की खिदमत किया करें, बूढ़े माँ बाप का ख्याल किया करें। ये आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये नेमत हर किसी को नहीं मिलती। पूछें इन लोगों से जिनके वालिदैन नहीं हैं इस दुनिया के अंदर, घर कब्रिस्तान हो जाता है। और एक चीज़ आपको जाने से पहले बताऊँगा कि जो चीज़ आपके हाथ में होती है ना, उसकी मिसाल एक छोटे से मोबाइल से देता हूँ आपको। छोटा सा मोबाइल अगर वो आपके पास होगा ना तो आपको उसकी कदर नहीं होगी जब तक कि वो गुम नहीं होगा। फिर आपको पता चलेगा, अरे मेरे तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर थे, इसमें तो मेरी सिम लगी हुई थी, इसमें तो मेमोरी कार्ड लगा हुआ था, यार कम से कम नंबर तो निकाल लेता, कम से कम मेमोरी कार्ड तो निकाल लेता। इसी तरह जब वालिदैन पास होते हैं ना तो इंसान को कदर नहीं होती है। वो अपने चक्करों में, बीवी के चक्करों में, बच्चों के चक्करों में, काम के चक्करों में वालिदैन चीखते रहते हैं, बेटा दर्द हो रहा है दबा दे, अरे मेरे बच्चा तकलीफ हो रही है दवाई पिला दे, खाना खिला दे। अपना वक्त याद करें, बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके वालिदैन, जब आप किराते थे बुखार के अंदर, तबीयत ख़राब के अंदर, तो आपके वालिदैन, अरे मेरा बच्चा
دوائی پی لے، ارے میرا بچہ ہاتھ دبو، آپ بولتے تو میں درد ہو رہا ہے میں ہاتھ دباتی تھی۔ اب آپ اس چیز پہ اگر آپ نے یہ نقصہ آپ نے مضبوطی سے اپنے دل میں بسا لیا کہ نہیں، والدین کے درجات آپ ویورز نہیں برداشت کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے کندھے کے اوپر اپنی ماں کو طواف بھی کروا دو گے نا، تب بھی ایک دودھ کے قطرے کا آپ نہیں وہ کر سکتے۔ آپ اپنی والدہ کی دودھ کے قطرے کا بھی ایک حساب نہیں دے سکتے طواف کروانے پہ بھی۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، والدین کا خیال کیا کریں، بیوی سے پیار سے محبت سے بات کیا کریں۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت نازک ہوتا ہے، چڑچڑاہٹ والا ہوتا ہے، اور اس میں آپ اگر خوش رہ رہے ہوں گے نا تو کوئی دوسرا بندہ آپ کو خوش رہنے، جلن حسد والے اتنے ہوں گے کہ خوش رہنے بھی نہیں دیں گے آپ کو، اس میں ٹانگ اڑائیں گے۔ دوستیں جو ہوتی ہیں عورت کی طرف سے وہ بھڑکائیں گی، تیرا شوہر تو یہ کرتا ہے، تیرا شوہر تو وہ کرتا ہے۔ یہاں شوہر کے جو وہ ہوں گے وہ بھڑکائیں گے۔ تو آپس میں اپنے خود دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایسی رکھیں کہ کوئی تیسرے بندے کو داخل نہ کرے، اور والدین کا خیال کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت لمبا پیتا ہی ہے، پر میری بات پینے والی نہیں ہے۔ یہ میری بات کو آپ جیسے اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں نا، اس کو آپ گٹھان باندھ لیں اس بات کو۔ یہ بات میں غلط نہیں کر رہا ہوں آپ سے، تو سبسکرائب لازمی کرا کریں، ٹھیک ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔